آج ایک بات میں عرض کرتا ہوں بس ہمارے نوجوان بچے بچیوں سب کے لیے، خاص طر ان لوگوں کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، کنوارے ہیں، ان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ ایک بات آپ سمجھ کے چلیں کہ زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ہماری، ایک شادی سے پہلے کی زندگی، ایک شادی کے بعد کی زندگی۔ اگر ازدواجی زندگی کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں زندگیاں بہت مختلف ہیں۔ جو پہلے کی زندگی ہے اس کا اثر بعد کی زندگی پہ ضرور پڑتا ہے۔ شادی سے پہلے آپ جس طرح کے تھے اور نکاح کے بعد آپ کی زندگی پر نہیں بلکہ اب آپ کے اولاد پر بھی وہ آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال کا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے شادی کے وقت میں استغفار پڑھاتے ہیں، توبہ کراتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں کہ پچھلے سب چیزیں معاف ہو جائیں، صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، تاکہ اب آنے والی زندگی میں میرے پچھلے کرتوت کا اثر نہ آ سکے، میری اولاد میرے گناہوں کو نہ بھوگتے۔ اس لیے دولہا بھی پڑھتا ہے، دلہن کے یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہ توبہ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے اس ماحول کے اعتبار سے ہمیں نبوی طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے بچے، بہت ساری بچیاں اس زمانے میں اپنے آپ کو کیسے بچا کر رکھتی ہوں گی یا کیسے بچا کر رکھتے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانے اور وہ خود جانے۔ کیونکہ ایک دور تھا جب جوانی آتی تھی تو بہت ساری بندشیں تھیں، محلے کے لوگ، ماں باپ، بھائی بہن، معاشرہ، سماج، یہ سب کی دیواریں توڑ کر کے جا کر کے کوئی گناہ کرتا تو کرتا، اپنے گھر سے بھی نکلنا ہوتا، اپنے بھائیوں سے آنکھ بچا کر، ماں باپ سے آنکھ بچا کر، محلے والوں سے، سماج سے، جہاں کوئی اس کو نہیں پہچان رہا ہے وہاں جا کر کے وہ پھر اپنی عیاشی کرتا۔ اگر مرد ہے تو کسی عورت سے ملے، لڑکیوں سے خواہش پوری کرے، لڑکیاں اس طرح سے چھپ کر کے چلی جائیں۔ ایک وقت یہ تھا جب اتنی دیواریں پھلان کر کے انہیں جانا تھا۔ اب جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں ساری دیواریں خود گناہ پھلان کر تمہارے تکیے کے نیچے آ جاتی ہیں۔ اپنی تنہائی میں، اپنے تنہائی کے اوقات میں ساری چیزیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جنہوں نے رو رو کر کے بھی میرے پاس، ایک نہیں میرے پاس بہت ہے، میں رازداری میں رکھوں، کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، لیکن بس انہوں نے فقط اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے میرے سامنے کہا ہوگا، یا تو پھر ہو سکتا ہے علاج، معالجے یا دعا کی غرض سے انہوں نے کہا ہوگا۔ کہیں تو کس سے کہیں آج یہ حالات، بہت سارے لوگ اس میں پریشان ہیں۔ آخر اس کا علاج کیا ہے؟ کہ ہمارے ان نوجوان بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل، انٹرنیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عریانیت، گندی اور فحش فلمیں اور تصویریں، یہ سب جو اخلاق اور ایمان کو تباہ کر رہی ہے، اس کا آخر علاج کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ بڑے پریشان ہیں، اپنے ہاتھوں خود کی تباہی کر رہے ہیں بہت سارے بچے، بہت ساری بچیاں، اور پھر چند دنوں کے بعد جب ان کی نکاح کے ایام آتے ہیں تو پھر ان کی پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاؤں گا میرے عزیزوں، پہلی چیز تو یہ، نوجوانی جیسے آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم میں یقیناً بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر گھروں میں ایسے اور معاشرے میں ایک ایسے رواج بنا کر رکھے ہیں تو اس رواج کو توڑ دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 18 سال کے بعد قانونی اعتبار سے بھی اور اسلامی اعتبار سے بھی اس کے لیے شادی کا پلیٹ فارم پورا اوپن ہے۔ کوئی بندش نہ حکومت کی طرف سے ہے نہ شریعت کی طرف سے۔ شریعت میں تو بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی اس کو نکاح کی پرمیشن ہے، لڑکی کے لیے بھی، لڑکے کے لیے بھی، گورنمنٹ کے اعتبار سے تو 18 سال کی عمر، لیکن یہی ایک بھڑکیلی عمر ہوتی ہے 18 سے 25 سال کی عمر۔ ان دنوں میں جو تباہی آتی ہے وہ 50 سال کے برابر کی تباہی 1 سال کے اندر بھی وہ کر سکتا ہے۔ اس کے پاس اتنی ساری چیزیں اس وقت، کیونکہ جتنا بھی کرو گے خواہش مرے گی نہیں، ختم نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں جا رہے ہوگے تب تک بھی تمہاری خواہش نہیں مرے گی، جو خواہش اس وقت آ جاتی۔ اس کا سب سے پہلا علاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان اسی طرح سے آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں کیا کروں، بچ نہیں پاتا ہوں، میرے لیے کچھ حل فرمائیں، ارشاد فرمائیں۔ جوانی ہے اور اس طرح کے خیالات آتے ہیں دماغ میں اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ دو چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے نوجوان، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے حلال کیا ہے تیرے لیے نکاح، تو جلدی نکاح کر لے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو روزہ رکھنا شروع کر، دو میں سے ایک کر، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ نبوی علاج ہے، یہ میرے آقا کا دیا ہوا علاج، یا تو نکاح کر لے یا تو روزہ رکھ۔ اب یہاں پر نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو جو ہمارے یہاں بندشیں لگی ہوئی ہیں نا کہ اس کی ایج ہی کیا ہے، ابھی یہ 18-20 سال کا، شادی کر کے کیا کرنے والا ہے تو، عورت کو کہاں رکھے گا، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال نہ کرو۔ تمہارے جیب خرچ کے لیے اگر تمہارے پاس 50 روپے بھی آتے ہیں تو سمجھ کر کے چلو کہ تم شادی کے لائق ہو، تم شادی کے لائق ہو۔ اور قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں نے نکاح کا ارادہ کیا، قصد کیا، اگر وہ فقیر ہیں، فقیر کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ صرف طبلہ بجانے والے کو فقیر نہیں کہتے ہیں، جو نصاب سے بھی کم جس کے پاس مال ہے، ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کا نہیں ہے، ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے فقیر کی۔ اللہ فرما رہا ہے فقیر اگر نکاح کا ارادہ کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے فضل سے میں اس کو غنی کروں گا۔ تمہارے پاس یہ بیک سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے جب یہ فرمایا گناہوں سے بچنے کے لیے جس نے یہ نکاح کیا، پہلی چیز یہ سمجھ لیں، نوجوانوں کو بھی کہوں گا، بچیوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو، نکاح کا مطلب شو شائننگ اور زیادہ ریاکاری دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا۔ ارے میں اتنی بڑی لڑکی سے کر کے لایا ہوں اتنے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے کر کے لایا ہوں، اس سے کر کے لایا۔ نکاح اس لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ لڑکوں کے لیے، پہلی بات، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ آپ کی بیوی سے آپ کی محبت قائم رہے اور نیکیوں کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے، یہ میرے استاد نے مجھے بھی نصیحت کی تھی شادی سے پہلے کی بات، کہا ایک نیت یہ کر لینا کہ اے اللہ میں نکاح کا ارادہ کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ میری آنکھیں اور میری شرمگاہ محفوظ ہو جائے، جس کو کہتے ہیں تحسین الفرج۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے اس نیت کے ساتھ جس نے کیا، پوری زندگی بھر اللہ تبارک و تعالی اس کے پیچھے اس کی مدد میں لگا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کی محبت قائم ہے اور اس کو دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونے سے خود مولا بچاتا ہے۔ اگر تمہاری نظریں خطا کرنے لگ جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو پھیر لے گا اور تمہاری بیوی کو ساری عورتوں سے خوبصورت بنا کے پیش کرے گا۔ یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ ورنہ دیکھا جائے اگر انسان جو ہے 8 دن کنٹینیو گوشت نہیں کھا سکتا، روزانہ گوشت کھائے گا اگتا جائے گا، لیکن ایک بیوی کے ساتھ 50 سال بھی رہ لیتا ہے، کیسے رہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت ڈالتا ہے۔ باقی دوسری چیزوں میں کہاں ہے؟ کپڑے آپ کے کنٹینیو کئی دن تک نہیں چل سکیں گے، جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہو، انسان کی عادت ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذت والی ہوتی، لیکن بیوی کے بارے میں چند لوگوں کو چھوڑ کر کے جو عیاش ہوں گے، باقی میجورٹی ایک عورت کے ساتھ خوش ہیں زندگی میں۔ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت خود پیدا کرتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علاج اور گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بندشیں توڑی جائیں۔ نوجوان اگر آگے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے۔ حضرت شاہ کرمانی کی بات مجھے یاد آتی ہے۔ شاہ کرمان ایک علاقہ ہے، یہ بھی خراسان کا، اس علاقے کے وہ بادشاہ تھے، شاہ کرمان ان کو کہتے، بڑے صوفی بزرگ پرہیزگار۔ ایک دن آئے مسجد میں، دیکھا ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے مغرب کے بعد،
پھر عشاء پڑھی آپ نے، عشاء کے بعد بھی وہ بیٹھا رہا کونے میں معتکف ہو کر۔ دوسرے دن آپ آئے، دیکھا اس نوجوان کو برابر وقت پر آتا ہے اور وقت سے پہلے مسجد میں، اور اس کے بعد نماز کے بعد گڑ گڑاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، روتا ہے۔ 2 دن دیکھا، تیسرے دن آپ نے اس کو مغرب میں پوچھا کہ بیٹا تم کہاں سے ہو، کیا ہو؟ کہا کہ حضور میں مسافر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، بس دن بھر میں محنت کرتا ہوں، لکڑیاں چنتا ہوں اور اس کو بیچتا ہوں، اور جو میرے آمدنی آتی ہے اس سے میں گھر چلاتا ہوں یا میرا خرچ چلاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ اکیلا ہے، نوجوانی ہے تیری، مسجد میں رات کے وقت تک بیٹھا رہتا ہے، کیوں نہ شادی کر کے اپنا گھر بسائے گا؟ اس نے کہا کہ حضور مجھ جیسے غریب کو کون بیٹی دے گا؟ میرا گھر نہیں ہے، ایک جھوپڑی ڈال کر کے میں رہتا ہوں، خیمہ ہے بس۔ حضرت شاہ کرمان نے کہا اگر میں میری بیٹی دے دوں تو؟ ان کی بیٹی کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے رشتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو قبول کرے گا؟ وہ چونکہ اس وقت تک جانتا نہیں تھا، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ کو میری ذات پر یقین ہے تو آپ نکاح کر دیں، میں آپ کی بچی کو سنبھالوں گا۔ مغرب میں یہ بات ہوئی، گھر گئے، گھر جا کر کے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے ایک دولہا ڈھونڈا ہے، ایسا ایسا ہے، فلاں ہے۔ بیٹی فوراً باپ کی بات پر راضی ہے، نہ گھر ہے کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے عبادت کرتا ہے، اس کے اندر تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، بس اس بات پر۔ دوسرے دن صبح اسی مسجد میں نکاح ہو گیا، چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نکاح ہو گیا۔ شام کو شاہ کرمان کی شہزادی اس فقیر نوجوان کے گھر بیاہ کر کے لائی گئی، اس کی طرف سے، دولہے کی طرف سے کوئی نہیں ہے، لڑکی کے گھر کی طرف سے جو لوگ بھی رہے، اور دلہن آئی جھونپڑی میں، جس وقت آئی تو دیکھا کہ ایک سراہی ہے مٹی کی اور اس پر گلاس رکھا ہوا ہے، باقی ایک تکیہ اور ایک بچھونا بچھا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے پوری جھونپڑی میں، اور اس سراہی پر یعنی مٹکے پر آدھی روٹی رکھی ہوئی تھی، آدھی روٹی۔ تو دلہن پہلے ہی دن آئی، پوچھا گھر میں کچھ نہیں ہے آج، کہا کہ آدھی روٹی میں کھا چکا ہوں، یہ کل کے لیے آدھی۔ وہ رونے لگ گئی، کہا کہ میرے باپ نے غلط فیصلہ کیا، میرے والد نے کہیں غلط جگہ میرا نکاح تو نہیں کر دیا۔ تو وہ پہلی رات ہے یہ، نوجوان کہا مجھے معلوم ہے بڑے گھر کی لڑکیاں ہم جیسوں کے ساتھ رہ نہیں سکتی، میں نے تمہارے ابا سے پہلے ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور میرا نکاح کر دیا، مجھے معلوم ہے تو اس جھونپڑی میں خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ دلہن جو تھی کمال کی تھی، اس نے کھڑے ہو کر کے کہا خبردار میرے باپ کے متعلق یہ نہ کہو، میں بڑے گھر کی ہوں اور بڑا گھر دیکھنا نہیں چاہتی، میرا عقیدہ یہ ہے جو مولا آج تمہیں روٹی کھلایا ہے وہ کل بھی کھلائے گا، جس نے آج آدھی روٹی کھا کر کل کے لیے آدھی بچایا ہے تو کیا اسے اپنے رب کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ تو جس بندے کو کل کے متعلق اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے تو میں اس کے بستر پہ کیسے آؤں؟ اسی وقت آدھی روٹی لے جا کر کے وہ خیرات کر دی، جس کو بھی ضرورت تھی وہ دے دیا۔ یہ شاہ کرمان تھے بادشاہ، لیکن تربیت اپنی بچی کی توکل کی زندگی میں کیا تھا، اللہ کی ذات پر ایسا یقین۔ کیا ہماری بچیاں اس طرح سے آج جانے کو تیار ہو سکتی؟ ماں باپ نے پہلے ہی ان کے دماغ خراب کیے ہیں، اور اگر ماں باپ نے نہیں خراب کیے ہیں تو سیریل اور ٹی وی والوں نے تو تباہ کر کے رکھا ہے۔ ہر لڑکی کا ایک خواب ہے کہ میرے ایسے ہی آدمی سے نکاح ہوگا جیسا یہ چھچورا ناچتا ہے، اور لڑکے یہی سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ میری دلہن ایسی ہونی چاہیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی آپ مسلمان ہونے کے ناطے یہ سوچتے ہیں کہ میری عمر 22 سال کی ہو تو میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرح دولہا بنوں اور میرے گھر آنے والی کوئی فاطمہ ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کیونکہ اس طرح کوئی ہم میں سے ہو نہیں سکتے، لیکن خواہش کرنا نیکیوں کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے، عبادت ہے۔ نوجوانوں، آج
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو اور ان خرافات کے خاتمے کے لیے تم آگے بڑھو۔ میں پوری دنیا کو کیا میسج دوں، دوسروں کو کیا سمجھاؤں؟ میں اپنے بچوں سے تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے ڈیمانڈ نہ رکھو، بڑے مطالبے، بڑے اس طرح کے۔ یاد رکھنا، جس نے اپنی بیوی کے گھر کے جہیز کی لالچ میں شادی کی ہے، عنقریب اللہ اسے ایسا محتاج بنائے گا کہ وہ در در کی ٹھوکریں بھی کھائے گا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں اور حدیث رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا، اللہ اس کو سب کے سامنے فقیر بنائے گا، محتاج بنائے گا۔ اور دیکھا ہے ہم نے، خالی قرضے مانگتے گھومتے رہتے، اس سے قرضہ لیا، اس سے قرض، بیوی کا مال تو پورا کھا لیا، اس کا سونا بھی بیچ دیا۔ نہیں ہے ایسے؟ عورتوں کا سونا لے جا کر کے بینک میں رکھ دیا، اور پھر اکثر لوگوں کو یہی دیکھنے میں ملتا ہے، اسی پر تجارت کی اپنی اینٹ رکھتے ہیں جو بیوی بیچاری گھر سے سونا لے کے آئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے سونے پر تمہاری بیوی اپنے کچن کی ہانڈیاں چڑھائے کہ میرے شوہر کی کمائی پر میں کھانا پکا رہی ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ عورتوں کے لائے ہوئے پیسوں پر لوگ گھر چلا رہے ہیں، تو نحوست نہیں آئے گی، بے برکتی آئے گی، کیونکہ قرآن کے خلاف آپ کر رہے ہو۔ اس مظلوم کے مال سے اگر آپ اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہو تو ساری برکتیں ختم ہونے والی ہیں۔ ایک چیز یاد رکھو، اور دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلی چیز اخلاق و کردار دیکھیں۔ اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ ضروری ہے اس بات کی، لڑکوں کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ حسینہ جمیلہ ان کے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ حسن چلا جائے گا اور اخلاق موت تک نہیں جاتے۔ حسن تمہارا جس چیز کو لے کر کے تم کر رہے ہو شادی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی مثال دی تھی۔ ان کی خادمہ تھی، ایک بڑی خوبصورت تھی، کنیز تھی، اور ایک خادم وہ پیچھے لگ گیا تھا، تاڑ رہا تھا ادھر ادھر سے آنکھیں، آپ نے محسوس کر لیا۔ تو چند دنوں کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو کہیں بھیجا، اور یہ خادمہ گھر میں ہی رہتی تھی، کام کرتی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ اس کو 2 دن کے بعد آپ نے کچھ دوا پلائی یا کیا پلایا، اس کو جلاب شروع ہو گئی، یعنی لوز موشن، جس کو اس لڑکی کو اتنے ہوئے کہ وہ طہارت خانے میں بھر گئی سب۔ ظاہر سی بات ہے، جب لوز موشن ہونا شروع ہو جائے، ایک ایک جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پورا جسم جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ 2 دن وہ کنٹینیو جلاب کرتی رہی، اس کے بعد اس کو بغل کے کمرے میں ڈالا گیا، ایسی مرجھا گئی تھی کہ نہ ہاتھ اٹھ رہا ہے نہ پیر اٹھ رہا ہے، چہرہ پورا پیلا پڑ گیا ہے، اور ادھر طہارت خانہ پورا پکانے سے بھرا ہوا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ خادم آیا، ظاہر سی بات ہے ڈھونڈ رہا ہوگا اپنی محبوبہ کو، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، تو حضرت جنید نے محسوس کر لیا، کہا کہ تو فلانیہ کو ڈھونڈ رہا ہے نا؟ کہا ہاں۔ آپ اس کو کہاں رکھے ہیں؟ کہا تیری فلانیہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے اندر ہے، تیری محبوبہ یہ طہارت خانے کے اندر ہے۔ کھولا تو اس میں پورا پخانہ بھرا ہوا ہے، ناک پکڑ کر کے باہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا اس کے حسن کو میں نے 2 دن میں اتار کے وہاں پخانے میں ڈال دیا، اب وہ جا کر کے دیکھ پلنگ پر جو لیٹی ہوئی ہے، کیا یہی ہے تیری محبوبہ؟ اب دیکھا تو اس کے پورے جسم میں ایسی نوبت ہے کہ نہ حسن ہے، کچھ نہیں، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، ہاتھ پیر اٹھ نہیں رہے۔ حضرت جنید نے فرمایا تو اس کی ذات سے نہیں محبت کر رہا تھا، اس کے حسن سے صرف، اور اس کا حسن وہ پخانے میں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ظاہری چیزوں سے جو بھی محبت کرتا رہا، اس کی محبت دوام نہیں رہتی، سب بہہ کے چلی جاتی ہے۔ اسی لیے سننے میں ملتا ہے کہ شوہر ٹھوکر کھا کر کے گھر میں آ گیا، لنگڑا ہو گیا، بیوی چھوڑ کر بھاگ گئی، کیونکہ بیوی نے شوہر سے نہیں شادی کی تھی، اس کے پیسے سے شادی کی تھی، اور شادی کر کے عورت کو لے کر کے آیا، عورت بیمار ہو گئی، سننے میں آیا کہ اب بچہ نہیں دے سکتی، فوراً چھوڑ کر کے آ گیا، دوسری کے پیچھے چلا گیا۔ تم نے اس سے نہیں شادی کی تھی، اس کے پیسے سے یا اس کی خوبصورتی سے کی تھی۔ تو یہ تمام بہت ساری باتیں ہیں۔ بہرحال نصیحت اتنی ہے، کنوارے لوگ سوچ سمجھ کر کے قدم رکھیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پورے دنیا کا سب سے بہترین سامان اگر کچھ ہے تو نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ تمہاری بیوی صابرہ شاکرہ ملے تو سمجھ لو صابرہ نام کی شاکرہ نام کی نہیں بلکہ صبر کرنے والی، ورنہ ساری صابرہ ساری شاکرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک ہدایت دے۔ اگر یہ مل گئی تو تمہاری زندگی یہاں پر سکون کی ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہاں آدھی جہنم تم دنیا میں ہی بنا لو گے۔ ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے لوگ جو عورتوں کی بھی جوتیاں کھاتے ہیں، اور کچھ عورتیں مردوں کی جوتیاں کھاتے ہوئے اسی طرح چل رہی ہیں، ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، گلے کی ہڈی نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ یہ تمام چیزیں نہ آئیں، اس کے لیے پہلے ہی سے تمام چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم ہمارے سارے بچوں کو نیک زندگی عطا فرمائے، اور جتنی بچیاں ہیں ان کو نیک جوڑے عطا فرمائے، کیونکہ مجھے میرے ایک بچے نے بہت ریکویسٹ بھی کیا تھا آج دعا کے لیے، اس کے لیے میں نے بیان ہی کر دیا۔ وہ بھی سن رہے ہوں گے، سارے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، یہ نصیحت ضروری تھی اس لیے میں نے کیا ہے۔